السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں آپ حضرات کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا مولا کائنات سے، یا ابو الحسن، اے میرے چچا داد بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، میری زندگی میں تین باتیں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے، اور نہ کبھی میں نے خیانت کی ہے، اور نہ کبھی میں نے مخالفت کی ہے۔ جب یہ فقرہ کہا تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، آپ اس درجے اور مرتبے سے کہیں آگے ہیں، اے زہرا آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں اے بنت رسول۔ پھر فرمایا کہ انت عالمۃ باللہ، اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ اللہ کی معرفت میں بہت آگے تھی، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں خدا کے سلسلے میں۔ عزیزو، یہ بہت اہم ہے، خدا شناسی کا جو مسئلہ ہے بہت اہم ہے۔ اگر صحیح معنوں میں نظریہ توحید لوگوں کے سامنے آ جائے تو بہت سارے مسائل زندگی کے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین، اعتبار، اس کی شناخت، اس کی پہچان، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو پہلی بات کے سلسلے میں عرض کروں، مولا کائنات نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ عالمہ ہیں اپنے دور کی، یعنی اللہ کی شناخت اور پہچان رکھتی ہیں۔ ہم کیسے اللہ کو پہچانے؟ سوال یہ، ہماری معرفت اللہ کے بارے میں کیسے زیادہ ہو؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ تین طریقے ہیں، اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت زیادہ حاصل کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی۔ جو انبیاء کرام کے داستانیں اور قصے اور کہانیاں انسان پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے عرفان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب صبر ایوبی کی داستان انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر صبر آتا ہے۔ جب ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کی داستان انبیاء کی پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ظلم کے برخلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ آثار خدا میں غور و فکر کرنا، مخلوقات خدا میں غور و فکر کرنا۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آدمی تفکر کرے، تعقل کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے تو اللہ کی معرفت میں اس کے اضافہ ہو جائے گا۔ تیسری بات جو اللہ کی معرفت کا سبب بنتی ہے اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو خدا شناس ہیں ان کے پاس جائے، ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ائمہ خدا ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد وہ علماء ہیں جن کے لیے شرائط بیان کیے گئے، عالم بعمل، جو واقعی کردار والے علماء ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ آج اگر ائمہ کے پاس ہم نہیں جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، نہیں، ان کے حرم میں جائیں، ان کے حرم میں جا کر کے گفتگو کریں، ان سے توسل کریں اور ان سے مطالبات کریں اور معرفت کے اضافے کی دعا کریں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جناب سیدہ کی معرفت خدا کے سلسلے میں بہت زیادہ تھی۔ یہ پہلی بات فرمائی، یہ پہچان کروا رہے ہیں مولا کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ دوسری بات، وعبر، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہت زیادہ نیکی کرتی تھی، بہت زیادہ آپ اچھائیاں کرتی تھیں، اچھائیوں کے مالک تھیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ انفاق کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ ایثار کرتی تھی۔ انفاق ہوتا ہے آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے، کچھ نکال کے اس میں سے دے دیا، یہ انفاق ہے۔ لیکن ایثار کا مرتبہ انفاق سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہے ایک چیز کا تو اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر کسی نے مطالبہ کر لیا ہے تو اس کو اس کے حوالے کر دے۔ آپ دیکھیں انفاق کی مثال خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، یا بہترین گھوڑے پر سوار ہیں، کتنے ابو نواس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بہترین سوار ہے، امام رضا علیہ السلام کی تعریف کی، اس کے بعد گھوڑے کی تعریف کی، کیا بہترین سواری ہے۔ مولا نے کہا کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ مولا کائنات فوراً نیچے اترنے کے بعد آپ نے گھوڑے کے لگام کو ابو نواس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ لو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے انفاق اور ایثار ائمہ کی زندگی میں موجود تھا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بھی یہ چیز موجود ہے جس کا تعارف مولا کائنات نے فرمایا۔ تیسری صفت میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دوں، واتقا، اور آپ پرہیزگار تھیں، متقی تھیں۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت جو مولا کائنات نے بتائی ہے کہ واکرم، اور آپ بہترین اکرام
کرتی تھیں اور لوگ بھی آپ کا احترام اور اکرام کرتے تھے جن کو آپ کی شناخت اور معرفت حاصل تھی. جناب ابو ذر، جناب سلمان فارسی، جناب مقداد اور دیگر اصحاب کرام آپ کا بہترین اکرام کرتے تھے. آج بھی ہمیں اکرام کرنا چاہیے. اکرام کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھرانوں میں بچی پیدا ہو تو پھر اس بچی کا نام آپ ہی کے نام پر فاطمہ رکھنا چاہیے. یہ پہلا احترام ہے جناب سیدہ کا. گھروں میں فاطمی ماحول پیدا ہو، فاطمی کردار کی شمع روشن کی جائیں، یہ جناب سیدہ کا اکرام ہے. بعض گزارشات میں نے پڑھا ہے کہ پورے ایران میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بچیوں کے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا گیا. تو یہ ایک قسم ہے احترام کی. اور آخری صفت بیان کر گفتگو تمام کر دوں. فرمایا ہے فاطمہ واشد خوف من اللہ، آپ کے اندر خوف الہی بہت زیادہ پایا جاتا تھا، خشیت پروردگار بہت زیادہ آپ کے اندر تھا. اور یہی علامت علم بھی ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. واقعی عالم وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، پھر وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے ڈرتا رہتا ہے، ہر طاقت سے ڈرتا ہے، ہر قوت سے ڈرتا ہے. لہذا یہ 5 صفتیں جو مولائے کائنات نے جناب سیدہ کے لیے بیان کی، اور وہ 3 صفت جو جناب سیدہ نے اپنے لیے بیان کی، ان 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور یہ 5 صفتوں سے متصف ہونا ضروری ہے. اگر یہ آج 8 صفتوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو انسان کی زندگیوں سے اختلاف ختم ہو جائے گا. انسانی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی اسی دنیا میں، اور معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی اچھے معاشرے اور اچھی سوسائٹی اور اچھے ماحول کی طرف قدم بڑھائے گی. ہم دعا کرتے ہیں آخر میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہو، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور بی بی کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.